کے والدین ان کے مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، بد عقیدے کی خیریت ہی نہیں اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ بے شک باوقار آئے ہیں سنت، معزز حاضرین، مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته وسوى على العرش كما يليق بشانه وجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه دائما ابدا سرمدا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احداهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الهادي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، باوقار طالبان علوم دینیہ و معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ و باوقار حاضرین، ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارا اس تقریب میں شریک سعادت ہے۔ یہ تقریب سالانہ فاتحہ والدین مکرمین معظمین حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد سلطان رضا نوری صاحب قبلہ بنام عرس نوری منعقد ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو کچھ یہاں پڑھا سنا اور جو کچھ بھی یہاں ثواب ملنے والے اعمال ہوئے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس سب کا ثواب مفتی صاحب کے والدین کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کہ بالخصوص اور بالعموم تمام علماء اہل سنت کے کلام یقیناً پڑھنا سننا سب ثواب کا باعث ہے، اور اس سب پر اجر ملتا ہے۔
بالخصوص اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ، یہ ایسے عشاقان رسول ہیں کہ مغفرت کے لیے ان کے کلام کا ایک مصرع کافی ہے۔ اگر عقیدت کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا، کوئی محبت سے سنے تو اس کی مغفرت ہو جائے، اور کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے پڑھ دیا جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرات محترم، بہت سارے کلام آپ نے سنا۔ نعت شریف کے چند اشعار اجر و ثواب کی نیت سے میں بھی پڑھتا ہوں تحت میں، اور مجھے بہت پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں تو سارے کلام اور آپ کی تمام تصنیفات، تمام تحریریں معیاری ہیں، مگر عشق کی جلوہ سامانیہ مجھے جو اس کلام میں نظر آئی، بالخصوص پاپا بھیا تشریف فرما ہے اور آپ کے صاحبزادگان، آپ کے برادران اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار لال و زار ہے۔ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لگے جو جھلک، یہ چمک دمک یہ چہک مہک سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفشہ سنبل و نشترن، گلے سروے لالا والا چمن وہی ایک جلوہ ہزار۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں، اور یہ شعر اس کا ادب، اس کی بلاغت ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں بادب جھکا لو سرے ولا، بادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند اور سے نوری برائے ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ بادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ چمن چمن کا پاک دیار ہے۔ نہ حجاب چرخ و طور پر، نہ حجاب طور و مسیح پر، نہ کلیم و طور عیا، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوال ہے۔ وہ وہابیہ نے دیا ہے جس کو لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح دے خیار ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پال ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ لوگ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، خاص طور پر آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج یہ والدین کے لیے ایصال ثواب کی محفل ہے، اور یہ محفل کسی اور نے منعقد نہیں کی ہے، بلکہ استاذ الاساتذہ، سلطان الفقہاء، عالم یگانہ، ماہر زمانہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سلطان رضا نوری صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ چلنا چاہیے اتنے بڑے عالم دین نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور ہر سال اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو ضرور اس محفل کو کسی نہ کسی خصوصیت سے کوئی خصوصیت سے اس کو علاقہ اور تعلق ہے، اس محفل کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ میرے عزیز طلبہ، میرے برادر، میرے بھائی، ذرا توجہ فرمائیں، مفتی صاحب نے اپنے والدین کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ہم کو بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اور بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے، اور پوری دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ ایک اولاد کے لیے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعاء الوالدین لبنی کا دعاء النبی لامتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اس کی اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے کسی نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں۔ میرے عزیز بچوں غور کرو اور اس کو سمجھو، ذہن و دماغ میں اسے بٹھاؤ کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا سلطان ہو، بہت بڑا رئیس ہو، بہت بڑا قلندر ہو، بہت بڑا پہلوان ہو، بہت بڑا طاقتور ہو، بہت بڑا پیسے والا ہو، بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا فاضل ہو، بہت بڑا مجدد ہو، بہت ہی بڑا کامیاب شخص ہو، مگر اس کی کامیابی کی بلندی اس کے والدین کے قدموں تک ہوتی ہے، جہاں اس کی عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے والدین کی عظمتوں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کسی منصب پر ہوں، کسی مقام پر ہوں، تو اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف یہ علاقہ نہیں بلکہ دو چار چھ ضلع کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے والدین کی مثالی خدمت انجام دی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اپنے ہاتھ سے اپنے والدین کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ سخت ٹھنڈی کی رات ہوتی تھی، مفتی صاحب کو پروگرام کے لیے نکلنا ہوتا تھا، مگر والدین کو اگر کپڑا بدلانے کی ضرورت ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رات میں کتنا بج رہا ہے، کتنے بجے کا وقت ہو رہا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری کا مہینہ ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے یا گرمی پڑ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ملازموں کی لائن لگا دیتے، ملازم آج بھی آپ کے یہاں ایک تو نہیں بلکہ درجنوں میں پائے جاتے ہیں، مگر آپ نے والدین کی خدمت کے لیے کسی ملازم یا ملازمہ کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ جو یہ سربلندی ملی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ والدہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ والدہ کی دعائیں سہگاہی کا یہ رنگ ہے، یہ والدہ ہی نے دعا کیا تھا کہ اے مولا تو میرے بچے کو رسول اللہ کا نائب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ نے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو مولانا بنا دے، میرے بیٹے کو عاشق رسول بنا دے، میرے بیٹے کو عاشق غوث اعظم بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پتہ چلا والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عظمت کیا ہے۔ والدین کی عظمت کو ہم اور آپ اپنے دل سے جانے مانے، خاص طور پر مدارس میں پڑھنے والے، یہ پورے علاقے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی آبادی ہے، کتنے لوگوں کی بستی ہے، نہ جانے کتنے لوگ رہتے ہیں، مگر مفتی صاحب قبلہ اگر اپنے والدین کی خدمت میں پورے اس علاقے میں مثال ہیں تو کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے سینے میں قرآن کا علم ہے، آپ کے سینے میں حدیث کا علم ہے، آپ نے طریقہ مصطفیٰ کو سیکھا ہے، آپ نے سنت رسول اللہ کو سیکھا ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھا ہے اور اس میں جانا ہے کہ اگر کسی کو جنت لینی ہے تو والدین کو راضی کر لے، اور جنت کو چومنا ہے تو ماں کے قدموں کو ہو سکے۔ میرے بھائیوں، تو والدین کی عظمتیں بہت بلند ہیں، ہم اور آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، جب تک وہ ساتھ میں ہیں بچہ سعادت مند ہے۔ حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا لقب کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے شرف ہم کلامی انہیں حاصل تھی، وہ کلام کیا کرتے تھے، دور پر جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کلام جو اللہ کی شان ہے، اللہ کلام فرماتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہتے تھے، اس کا جواب ملتا تھا۔
جواب سنتے تھے، عریضہ پیش کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کرنا تھا ہوتا تھا، عرض کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق آپ طور پر پہنچے، طور پر پہنچتے ہی جیسے ہی شرف ہم کلامی شروع کی، ندائی اے موسیٰ اب گفتگو کرو، آج کے بعد جب تم بولو گے تو ہوش میں بولیے، آہستہ بولیے، نرم بولیے، اپنے جملوں کا خیال کر کے، انداز بیان میں احتیاط کر کے، کلام کس طرح ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، پروردگار آج پہلی بار تو نہیں آیا ہوں، اے مولا تو نے ہی مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، شرف ہم کلامی عطا فرمائی ہے، بار بار کلام کرنے کا شرف مل چکا ہے، کبھی یہ تنبیہ نہیں کی گئی، آج یہ تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو ندائی اے موسیٰ اب تک جب تم گفتگو کرنے آتے تھے تو تمہارے گھر پہ تمہاری ماں زندہ تھی، وہ دعا کرتی رہتی تھی، تم ادھر آتے تھے، ماں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور عرض کرتی تھی، اے پروردگار میرے بیٹے کا لہجہ سخت ہے، آواز ترش ہے، بولتا ہے تو تیزی میں بول جاتا ہے، اے مولا اگر تیری بارگاہ میں بولنے کی اس جسارت میں کچھ ہو تو اے مولا تو اسے معاف کر دینا۔ اے موسیٰ اب تک جب تم آتے تھے تو تمہاری ماں کی دعا ڈھال بنی رہتی تھی، آج آئے ہو تو ماں کو دفن کر کے آئے ہو، آج آئے ہو تو آغوش لحد میں سلا کے آئے ہو، آج آئے ہو تو پیچھے ماں کی دعا نہیں ہے، اس لیے تمہارے حمایت کے لیے پیچھے سے ماں کی دعا نہیں ہے، تمہارے حجاب کے لیے، ڈھال کے لیے، ستر کے لیے ماں کی دعا نہیں ہے، آج آئے ہو تو پیچھے کوئی دعا دینے والی نہیں، ماں رخصت ہو چکی ہے، اب تمہیں جو گفتگو کرنا ہے اس کے تم سے ذمہ دار ہو۔ میرے بھائیو کیا پتا چلا؟ ماں گھر میں رہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتی، مگر ماں اپنی آنچل کو اٹھا کر ہر وقت بچے کی کامیابی کی دعائیں کرتی رہتی ہے، اس کی دعا ہی کافی ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ جب کبھی نکلتے تھے، شروع سے یہ آپ کا معمول رہا کہ جب بھی نکلتے تھے کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو اپنی والدہ سے اجازت لیتے تھے، ماں سے پوچھتے تھے اماں وہاں جانا ہے چلا جاؤ، ماں اگر ہاں کہہ دیتی تھی تو مفتی صاحب کہتے ہیں ان کا ہاں کہہ دینا ہے یہ ان کی طرف سے تائید بھی اور ان کی دعا بھی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ جہاں جہاں گئے، جدھر جدھر رخ کیا، ہر طرف فتح و ظفر آپ کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئی، جدھر آپ گئے ہیں ادھر ہی کامیابی کا پرچم لہرایا ہے، جہاں گئے ہیں ادھر سربلندی کا جھنڈا گاڑا ہے، جہاں جہاں آپ پہنچے ہیں ادھر معرکہ سر کیا ہے، آپ نے ہر چہار جانب جدھر رخ کر دیا معرکہ فتح کر لیا، دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کر آپ نے انہیں للکارا، وہابیوں دیوبندیوں کی کلی کھول دی، ان کی جڑیں اکھاڑ دی، علاقے سے بھگا دیا، مگر کبھی کسی کو جرأت و جسارت نہیں ہو پائی کہ مفتی صاحب کے سامنے آ جائے، مفتی صاحب کا مقابلہ کرے، مفتی صاحب کو تکلیف پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت کے درمیان آپ کی والدہ کی دعا ڈھال بنی رہی، آپ کی والدہ دعا کرتی رہتی ہے، جاؤ بیٹا اللہ تمہیں کامیابی دے۔ حضرات محترم، مفتی صاحب قبلہ کے والدین یقیناً باعظمت ہیں، یقیناً ان کی مغفرت ہو چکی ہے، ہم لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور جو ہم لوگ ثواب پہنچاتے ہیں اللہ اس سے ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک والدین کے لیے اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا، قرآن کی تفسیر جاننے والا بنایا، ایک مفتی بنایا، اور ایسا عالم، ایسا فقیہ، ایسا مفتی، ایسا شاندار خطیب کہ جس نے پورے علاقے میں مذہب اسلام کا پرچم لہرایا اور
مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا، جس نے دارالعلوم مفتی اعظم ہند کی شکل میں قیامت تک کے لیے دین کا ایک گلشن تیار کیا۔ یہاں سے آئے دن تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کے قیام کو، نہ جانے کتنے علماء، کتنے حفاظ، کتنے قرہ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، کتنے لوگ یہاں پڑھ کر یا کم سے کم ان کی تعلیم کا پہلا زینہ یہ مدرسہ بنا۔ میں نے بھی یہاں پڑھا، مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں نے یہاں پڑھا۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک پیڑھی گزر گئی، نہ جانے کتنے لوگ جنہوں نے اپنی تعلیم کی ابتدا یہاں سے کی اور ان کے علم کے لیے یہ جامعہ، یہ مدرسہ خشت اول کا رول ادا کیا اور کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اور قیامت تک یہاں سے شعاع دین نکلتی رہے گی، یہاں سے دین اسلام کا پرچار ہوتا رہے گا، دین پھلتا پھولتا رہے گا، سنیت کی تبلیغ ہوتی رہے گی، مناظر و خطیب پیدا ہوتے رہیں گے اور مدرسین کی ایک ٹولی بنتی رہے گی، امام و ائمہ یہاں سے نکلتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں پڑھیں، جتنے لوگ یہاں پڑھ کر جائیں، جہاں جہاں پڑھائیں، جہاں جہاں ان کا علم پہنچے اور ان کی خدمات جب تک زندہ رہے گی، یقیناً صرف مفتی صاحب کو نہیں بلکہ والدین کو حضرت کے اس کا ثواب مصار ہے۔ آپ کو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان ينقضى عنه عمله الا من ثلاث۔ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَمِن علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او من ولد صالح يدعو له، 3 عمل اس کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں، قبر میں اس کا فائدہ اور ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی صدقہ جاریہ کر جائے، تو جب تک وہ صدقہ جاریہ باقی رہے گا آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 کہ آدمی دنیا میں علم چھوڑ کر کے جائے، جب تک اس کا علم زندہ رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او من ولد صالح يدعو له، آدمی دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اولاد والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو اگر ایسی اولاد دنیا میں ہے تو جب تک ایسی اولاد ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ مفتی صاحب کے اندر الحمدللہ یہ تینوں خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی صدقہ جاریہ کر کے جائے، صدقہ جاریہ میں یہ بھی ہے کہ آدمی کہیں پیڑ لگا دے، راستہ بنا دے، کہیں پانی پینے کا انتظام کر دے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جس میں کسی کی خاص طور پر تخصیص نہ ہو کہ اس سے فلاحی فائدہ اٹھائے گا، رفاہ عامہ کا کام ہو، تو جب تک اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مفتی صاحب نے اپنی محنت سے، اپنی قد و کاوش سے مدرسہ بنایا ہے اور مسجد بھی بنائی ہے۔ یہ مسجد و مدرسہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جس کی ایک اینٹ لگی اس کے لیے بھی، جس کا بالو لگا اس کے لیے بھی، جس کی سیمنٹ لگی اس کے لیے بھی، جس کا سریا لگا اس کے لیے بھی، اور جس کا ایک قطرہ پسینہ ٹپک گیا اس کے لیے۔ مفتی صاحب نے کتنی محنتیں کی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے مدرسہ کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں کیا حضرت کا خون جگر نہیں جلتا ہے؟ حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے کہا تھا کہ میں نے الجامعۃ الاشرفیہ کو اپنا خون جگر پلایا ہے، مگر دارالعلوم مفتی اعظم ہند کو اس کی ایک ایک اینٹ کو، اس کی بنیادوں کو، اس کی سریا اور سیمنٹ میں کس کا خون جگر لگا ہے؟ اگر پوری ایمانداری سے آپ پر فیصلہ رکھ دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ مفتی سلطان رضا کا خون، آپ نے اپنے خون جگر سے اسے سینچا ہے۔
پوری جوانی اس کے لیے وقت کی ہے، پوری زندگی اس کے لیے وقت کی ہے، اور قوم کو ایک تحفے میں جامعہ بنا کر کے، مدرسہ بنا کر کے دیا، مسجد بنا کر کے دی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کیا صرف مفتی صاحب کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ مفتی صاحب کے والدین کے لیے بھی ہے، اور مفتی صاحب کی پشتوں میں، آپ کے والدین میں کی پشتوں میں جہاں جہاں تک ایمان کا نور ملتا رہے گا، مفتی صاحب کے مدرسہ مسجد کا فیض پہنچتا رہے گا۔ بولے آپ لوگ بولتے سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تک یہ فیض پہنچے گا، ایمان کا نور جہاں جہاں تک ہے، والدین کا حصہ تو اولاد کے ثواب میں ایٹومیٹک ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی نیت بھی نہ کرے، تب بھی اللہ تعالی اولاد کی نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند اور سے نوری، نعرے تکبیر مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ چند روزہ ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، جیسی تربیت الحاج صوفی لال محمد نور اللہ تعالی مرقدہ وجعل الجنت مصباح کی حضرت کی تربیت کیسی فرمائی۔ آپ کہ والدہ نے آپ کی جیسی تربیت فرمائی، آپ کو کبھی دین کے کام کے لیے آپ کی والدہ نے نہیں روکا۔ ویسے کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ پریشان ہونے لگتی تھی اور سوچنے لگتی تھی، کہتی تھی بھیا وہاں مت جاؤ، رات ہو گئی ہے، بھیا اکیلے مت جاؤ، اس طرف مت نکلو۔ ماں کی ممتا اور محبت طرف جایا کرتی تھی، مگر جب آپ کہتے تھے کہ مذہب اسلام کو، مسلک اعلی حضرت کو پورا علاقے میں دیوبندیوں نے چیلنج کیا ہے، وہابیوں نے چیلنج کیا ہے، ہمیں کتابوں کا ذخیرہ لے کر جانا ہے اور مسلک کا دفاع کرنا ہے، مذہب کا دفاع کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سے جامعہ کا قیام ہوا اور میں نے حضرت کی زندگی دیکھنا شروع کیا، نہ رات کا 12 بجے کا وقت دیکھا گیا، نہ 10 بجے کا وقت دیکھا گیا، نہ 1 بجے نہ 2 بجے۔ والدہ سے اجازت مانگی تو والدہ بول پڑی بھیا دین کے کام کے لیے جا رہے ہو تو چاہے دہلی جاؤ، چاہے بمبئی جاؤ، چاہے علاقے میں 10 بجے جاؤ، چاہے 12 بجے جاؤ، بیٹا میں نے تمہیں تو دین کے لیے وقت کر دیا ہے، چلے جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرے تکبیر۔ واہ سبحان اللہ۔ اور والدین کی طرف سے دین کی تعلیم دلانا ہی اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دینا ہوتا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، خوشی کی بات ہے، آپ کے والدین کو یہ سعادت ملی ہے کہ انہوں نے اس دنیاوی چکا چوندھ میں آپ کو مذہب اور دین کے راستے پہ لگایا۔ دنیاوی انکم کا انہوں نے خیال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے گا، میرا بیٹا عالم ہو جائے گا، تو وہ اس کے علم کی بدولت ہمارے دنیاوی مکان میں لائٹنگ ہو یا نہ ہو، مگر اس کے علم سے ہماری قبر منور ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہماری آخرت سمجھ جائے گی۔ اے میرے عزیز طلبہ، اس لیے آپ کے والدین نے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ اپنے نفس کا خیال نہ کریں، بے لوث اور محنت و مشقت کے ساتھ دین کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور مذہب کے علم بردار، مسلک اعلی حضرت کے سپاہی بن کر اس جامعہ سے نکلے، جدھر جائیں ادھر مسلک اعلی حضرت کا بول بالا کر دیں، جدھر جائیں ادھر مذہب اسلام کی تبلیغ کریں۔ آپ کو آپ کے والدین نے دین کے حوالے دیا ہے، اس لیے سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں۔ دنیا والوں کا روح اپنے نگاہوں پہ جمنے
لیے آپ محنت سے پڑھیں مگر والدین کی خدمت کو مقدم رکھیں. کبھی والدین سے اپنے الجھیں نہ. ان کی خاص طور پر آپ مدارس میں پڑھتے ہیں. آج جیسے مفتی صاحب کی دنیا مثال دیتی ہے، کل آپ کی مثال بھی آپ کے علاقے والے دیں گے. آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار وہ دیکھیں گے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اپنے والدین کے لیے کتنے فرما بردار ہوتے ہیں. اس لیے والدین سے کبھی اونچے لہجے میں بات نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے لوگوں، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی. اللہ رب العزت نے یہاں عبادت کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا. یہ فیصلہ ہو چکا. ایک قرآن شریف کہ نظم کے تعلق سے بعد میں عرض کروں، یقیناً وقت بہت ہو چکا، آپ لوگ بھی اٹھا رہے ہوں گے، لیکن آپ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں کیوں ذکر فرمائی. اس کے بعد والدین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ والدین کی محبت میں سرشار ہو کر والدین کی عبادت کرنے لگے. اس لیے آگاہ فرمایا کہ عبادت کے علاوہ جتنی بھی محبت ہے وہ محبت آپ اپنے والدین کے لیے وقف فرمائیں. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. اور فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کی عبادت تو نہیں کرنا ہے مگر احسان ضرور کرنا. یہاں پر اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ فرمایا. آپ جانتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے ہم کو 10 روپیہ دیا، ہم نے وہ پیسہ اسے واپس کر دیا تو ہم نے اس پر احسان نہیں کیا ہے. ہم نے اپنا قرضہ اتارا ہے، اس نے دیا تھا تو واپس کیا ہے. ہم اپنا فریضہ ادا کریں احسان نہیں ہے، واجبات ادا کریں احسان نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ جب ہم کسی کے اوپر اپنے طرف سے کچھ مہربانی کریں تو احسان ہوتا ہے. توجہ میرے عزیزو، چند منٹ میں یہ بات آپ سماعت فرما لیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، میں الحمدللہ بڑے بے باک انداز میں بول رہا ہوں اس لیے کہ استاذ گرامی، مربی زمانہ، فقیہ یگانہ، خطیب العصر حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا نوری صاحب اللہ تشریف فرما. اگر غلطی ہوتی تو حضرت اصلاح فرمائیں گے. استاذ ہمیشہ پڑھایا ہے، ہمیشہ سکھایا ہے، اور میں نے یہاں رہ کر کے حضرت سے جو باتیں سیکھی ہیں آج بھی مجھے یاد ہیں. آپ بھی پڑھیں تو یہ باتیں یاد رکھیں. استاذ جب بھی کچھ بتائے تو اس کو ذہن نشیں رکھیں. اسے استاذ بھولنے کے لیے نہیں سکھاتا ہے. میں نے بچپن میں یہاں پڑھا اور سیکھا تھا. حضرت نے الگ درسگاہ کے بعد جو باتیں مجھے بتائیں، بہت ساری باتیں مجھے ایک بات یاد ہے کہ حضرت نے مجھے کیا کیا سکھایا، مجھے کیا کیا بتایا، کہاں کہاں میری اصلاح فرمائی، کس کس طریقے سے حضرت نے مجھے ٹوکا. حضرت ہی نے بتایا تھا کہ تشہد میں انگلی کب اٹھائی جاتی ہے اور گرائی کب جاتی ہے. میں یہاں چھوٹا سا تھا پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس طریقے سے آج میں نے دیکھا 70-80% لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ 90 کو 90 کہتے ہیں. موبائل نمبر بتانے میں آپ پوچھ لیجئے. مگر مفتی صاحب جملہ نے مجھے بچپن میں بتایا تھا بیٹا 90 نہیں 90 ہوتا ہے. سنا آپ لوگ؟ یہ سب باتیں اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں مفتی صاحب جملہ نے مجھے بتائی بچپن میں ابتدا میں. آج بھی وہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں. تو آپ بھی یہاں پڑھیں تو اساتذہ کی باتوں پر ذہن لگایا کریں، اسے یاد رکھا کریں، محفوظ رکھا کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب آدمی اپنے والدین کے ساتھ کیا احسان کر سکتا؟ اس کا تو بدلہ نہیں دے سکتا. والدین نے اتنی مرتبہ نہلایا اتنی مرتبہ نہلا نہیں سکتے. جس طرح انہوں نے کھلایا اتنی مرتبہ کھلا نہیں سکتے. جتنی مرتبہ انہوں نے آپ کی غلاظت صاف کرائی ہے اتنی مرتبہ آپ ان کی غلاظت نہیں صاف کرا سکتے. جس طریقے سے انہوں نے بستر گیلے بستر میں سو کر
آپ کے لیے خشکی فراہم کی ہے، آپ اس نے اتنی مرتبہ ان کے لیے خشک بستر کا انتظام کر کے آپ گیلے بستر میں نہیں سو سکتے، جتنی مرتبہ انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہے، اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، آپ اتنی مرتبہ انہیں گود میں نہیں اٹھا سکتے، انہیں کندھے پر نہیں بٹھا سکتے، جتنی مرتبہ آپ کے والدین نے آپ کو بولنا سکھایا ہے، آپ اتنی مرتبہ اپنے والدین کے جواب میں تکرار کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، جتنی مرتبہ والدین نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سنبھالا ہے، چلنے میں لڑکھڑانے نہیں دیا ہے، اتنی مرتبہ آپ اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر یا ان کا بازو پکڑ کر انہیں سہارا نہیں دے سکتے، جتنی مرتبہ والدین نے آپ کی بیماری میں پریشانی اٹھائی ہے، راتوں کی نیند قربان کی ہے، اتنی مرتبہ آپ اپنے والدین کی بیماری میں جاگ نہیں سکتے، تو میاں آپ لاکھ کوشش کر لے، یہاں تو بدلہ ہی ادا کرنا، احسان کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو آدمی بدلہ نہیں ادا کر سکتا، بدلہ نہیں دے سکتا، مزید احسان کی بات فرمانے خداوندی کا منشا یہ ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ کبھی بھی اپنی خدمت کو زیادہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ کی یہ نیت ہو کہ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے، إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں ایک یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نہ انہیں اف کہو نہ انہیں جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے آہستہ بولو، نرمی کے ساتھ بولو، آواز میں آپ کے بڑی سختی ہے، بہت بھاری آواز ہے، بہت گرجدار آواز ہے، مگر یہ دنیا والوں کے لیے ہے، آپ اپنے والدین کے سامنے بولیں تو آواز پست کر کے بولیں، نرمی کے ساتھ بولیں، ان کی خدمت کرتے رہیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں، آپ کے لیے کوئی پیر آپ کی والدین سے بڑا نہیں ہے، آپ کے والدین ہی آپ کے لیے سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے فقیر ہیں، سب سے زیادہ انہی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج لوگ دوسروں کے ہاتھ چومتے ہیں مگر اپنے والدین کے ہاتھ چومنے میں شرم آتی ہے، اپنی والدہ کے قدم چومنے میں شرم آتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے اگر اپنے والدین کے قدم نہیں چومے، ان کی دستبوسی نہیں کی، آپ زمانہ بھر کے ہاتھ پیر چومتے پھریں، آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ کو برکت چاہیے تو سب سے پہلے اپنے والدین کا احترام شروع کر دو، ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ان کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی، والدین کی دعائیں حاصل کرو، والدین کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو۔ مفتی صاحب نے جو مثالی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور حضرت کے والدین درجات کو بلند فرمائے، والدات تو سب کو عزیز ہو۔ آخری بات آپ لوگ اور سنیں گے، ختم کر مفتی صاحب اللہ کی طرف کی نصیحت ہوگی میرے بعد، حضرت کچھ جملے ارشاد فرمائیں گے۔ والدہ سب کے لیے بڑی عزیز ہوتی ہیں اور ان کا مقام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مقام ابوا سے گزرے۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں آپ کی والدہ مدفون ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اگر وہ پاس سے گزر رہا ہے تو والدہ کی قبر پر جائے۔ چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا جن کے صدقے میں بنی ہے، جنت جن کے صدقے میں بنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کے قبر کے پاس سے گزرے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا یہی وہ جگہ ہے جسے ابوا کہا جاتا ہے، یہاں میری ماں کی قبر ہے، چلو اپنی ماں کی قبر پر حاضری دے لی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پر حاضری، اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دینے چلے گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ لوگ جب بھی ایسی جگہ سے گزریں جہاں والدین کی قبر ہو تو والدین کی قبر پر حاضری دیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے حاضری دینے کے لیے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، پاس میں کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی والدہ ہیں،
ان کی مغفرت کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس شکم میں 9 ماہ آپ کا نور جلوہ کر رہا ہو اسے جنتی ہونے کے لیے دعائے استغفار کی ضرورت نہیں. شاہی ہے ابتدائی دور میں اسلام کا کفار معاملہ کرتے کہتے جنہیں تم نبی کہتے ہو جن کے صدقے میں جنت پانے کی بات کرتے ہو جن کے نام سے جنت پانے کی بات کرتے ہو میاں ان کی ماں کا تو یہ عالم ہے کہ جب ان کے بیٹے نے اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا گڑ گڑا کے دعا کیا تب بخشی گئی. یہ افواہ پھیلاتے اس لیے جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی امت کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے کہ جب مصطفیٰ اپنی والدہ کی قبر پر چلے گئے تو امت کے لوگوں کو والدین کی قبر پہ جانا چاہیے. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور مفتی صاحب نے علم حاصل کیا یہ علم زندہ ہے. مفتی صاحب ہمیشہ اپنی دعاؤں میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو آدمی جو نیک اولاد دعائے مغفرت کرتی رہے. الحمدللہ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا. مگر خاص موقعوں پر بھی جب عرس ہوتا ہے یا ان کی مثال کی تاریخیں ہوتی ہے یا جلسے کی تاریخ ہوتی ہے تو ایک سعادت مند بیٹے کی طرح عرس کا نام دیا جاتا ہے اور باضابطہ حضرت اہتمام کرتے ہیں. یہ نیک اور صالح اولاد کی علامت ہے. ہم سب بھی نیک اور صالحین میں داخل ہوں کہ جب تک زندہ رہیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. اس لیے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا باعث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے. نبی سے محبت کریں حضور کی محبت کو سب سے افضل و اعلیٰ جانیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں پر اتنے شفیق ہیں اتنے کریم ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. شرح و شمس دہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اپنے آقا کی ہے یہ شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. لب پہ آ جاتا ہے منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اس کے لیے میں نے اعلان کی بھیا خاص طور پر آپ کی نظر اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر ایک منظر کشی کی. ہم اور آپ جب کام کرتے ہیں تو جب کام کرنے کے باعث آستین پھنسنے لگتی ہے تو ہم لوگ آستین موڑ دیتے ہیں آستین چڑھا دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور دیہات میں جو لوگ لنگی پہنتے ہیں وہ کام کرتے وقت لنگی پلٹ کر کمر پہ باندھ لیتے ہیں. حالانکہ صدر کھل جاتا ہے جو ناجائز و حرام ہے. صدر نہ کھلے وہاں تک لنگی اوپر پلٹ کر باندھنا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبا عبا پہنا کرتے تھے. اس طرح کے کرتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہنتے تھے جو اتنے یہاں تک ہوا کرتا تھا. عبا آپ پہنا کرتے ہیں تو جب عبا لمبا ہے تو یہ آدمی بہت محنت و مشقت کا کام کرے تو وہ آستین چڑھائے گا اور عبا کو ایسے پلٹ کر کے کمر پر باندھ لے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا آستین سرور عالم موڑے. ذرا بولے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین موڑتے ہیں. آستین سرور عالم موڑے کمر پاک پہ دامن باندھے. آستین سرور عالم موڑے کمر پاک پہ دامن باندھے. صاف گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. سوچئے سامنے گڑھا ہو اور کنواں ہو کنواں میں کوئی گر گیا ہو آپ اسے جب پکڑنے لگیں گے ہاتھ لپکائیں گے اسے کھینچنا ہوگا تو جو کپڑا زائد ہوگا آپ اسے پلٹ کر کے
کے باندھیں گے، آستین موڑ لیں گے. یہی حال حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ڈر تھا کیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب ایک بندے عاصی گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر ہمارے اور آپ کے آقا کو اتنا پیار آئے گا کہ آستین سرور عالم موڑے. آپ آستین موڑیں گے، دامن کو پلٹ کر کمر پہ باندھیں گے. آستین سرور عالم موڑے، کمر پاک پہ دامن باندھے. گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بند کر